بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنا کلینک بند کر کے گھر جانے لگی تو اچانک ایک لڑکی میرے پاس آئی اور بولی، ڈاکٹر صاحبہ میرے پیٹ میں شدید درد ہے، پلیز میرا چیک اپ کر لیں۔ مجھے بہت ترس آیا اور فوراً اسے بیڈ پر لٹا دیا کہ اچانک باہر دروازہ بجا جہاں 7 لڑکے کھڑے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی لڑکی تو نہیں آئی۔ لڑکی نے فوراً اشارے سے مجھے منع کیا تو میں سمجھ گئی اور ان آوارہ لڑکوں کو انکار کر دیا تو وہ چلے گئے۔ تب اس لڑکی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے اگنور کر دیا، مگر جیسے ہی میں نے علاج کے لیے لڑکی کی قمیض اٹھائی تو پیروں تلے سے جان نکل گئی۔ میں اپنے کلینک میں معمول کے مطابق کام کر رہی تھی جب میرے شوہر کا فون آیا تھا۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا، کہنے لگا چھوٹی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کا بخار ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا، تم جلدی سے گھر آ جاؤ۔ یوں تو میں اپنا کلینک رات کے 8 بجے بند کیا کرتی تھی، مگر آج مجھے 7 بجے ہی گھر جانا پڑ رہا تھا کیونکہ میں اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ میں جیسے ہی باہر نکلی ایک جوان لڑکی میرے کلینک میں آ گئی۔ وہ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ میرا چیک اپ کر لیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں بولی، سوری، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے گھر جانا ہے، آپ ایسا کریں کل صبح آ جانا۔ اس لڑکی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ وہ بولی، میرے پیٹ میں بہت درد ہے، اگر آپ نے میرا چیک اپ نہیں کیا تو مجھے لگتا ہے میں درد سے تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے سوچا کیا پتہ اس کو چیک کر کے دوا دوں تو اللہ میری بیٹی کو ٹھیک کر دے۔ میں بولی، اچھا جلدی سے لیٹ جاؤ، مجھے معائنہ کرنے دو۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں اس کا چیک اپ کرنے لگی تھی کہ اچانک باہر دروازہ بجا تھا۔ دروازہ اتنی زور سے بجایا جا رہا تھا کہ مجھے لگا ابھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میری بیٹی کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی ہو اور میرا شوہر اسے یہیں پر لے آیا ہو۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے 7 لڑکے کھڑے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی لڑکی تو نہیں آئی۔ میں ایک دم سے چونک گئی تھی۔ ایک تنہا لڑکی میرے کلینک میں پڑی تھی اور اب یہ 7 لڑکے اس کے متعلق استفسار کر رہے تھے۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے فوراً اشارے سے مجھے منع کر دیا تو میں سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے آوارہ لڑکوں سے کہہ دیا کہ نہیں، یہاں تو کوئی لڑکی نہیں آئی۔ وہ میری بات سن کر مطمئن ہو گئے تو وہ چلے گئے تھے۔ تب اس لڑکی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر چونک تو گئی تھی مگر میں نے اگنور کر دیا۔ میں جلدی سے اس کی جانب بڑھی اور کہا کہ مجھے تمہارا چیک اپ کر کے گھر جانا ہے، میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ میں نے جلدی سے لڑکی کے پیٹ کے معائنے کے لیے اس کی قمیض اٹھائی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اب سمجھی تھی کہ یہ لڑکی پیٹ درد کا ناٹک کر رہی ہے، بلکہ یہ تو اپنے اندر ایک بہت ہی بڑے راز چھپائے ہوئے ہے۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا تھا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر بہت گھبرا گئی تھی۔ میں بولی، میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے سر ہلا دیا تو میں نے دوسری طرف جا کر اپنا موبائل کھول کر دیکھا، اس میں اس لڑکی کی تصویر موجود تھی۔ میرا دل خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ میں اب سارا ماجرا سمجھ گئی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ لڑکے اس لڑکی کے پیچھے کیوں آئے تھے۔ میں نے موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ میں اس لڑکی کے پاس آئی اور بولی، میرا شوہر فون پہ فون کر رہا ہے، اس سے بات کرنا ضروری تھا۔ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ میں بولی، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولی، میرا نام مریم ہے۔ میں نے سنجیدہ چہرہ بنایا اور بولی، مریم، تمہارے پیٹ میں اس وقت بہت خرابی ہے، اگر اس کا ٹھیک طریقے سے علاج نہ کیا گیا تو تمہاری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ مریم نے عجیب سی نگاہوں سے میری جانب دیکھا تھا۔ وہ بولی، آپ کے پاس الٹرا ساؤنڈ مشین نہیں ہے کیا؟ میرے پاس مشین موجود تھی مگر میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کو ہاتھ سے نہیں گنوا سکتی تھی۔ جب میں نے بتایا کہ میرے پاس الٹرا ساؤنڈ مشین نہیں ہے تو وہ مسکرا دی تھی، جبکہ مجھے اس کی سادگی پر ہنسی آ گئی تھی۔ وہ شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک ڈاکٹر نبض سے ہی مریض کو ٹٹول لیتا ہے۔ میں بھی اس کا مرض جان چکی تھی۔ اس کے لیے بیڈ ریسٹ نہایت ضروری تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے کچھ ماہ بیڈ سے بالکل بھی نہیں اترنا۔ میری بات سن کر مریم کا چہرہ اتر گیا تھا۔ وہ بولی، میں اکیلی رہتی ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، مجھے خود ہی اپنا کام کرنا پڑتا ہے۔ میں بولی، مریم، تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، تم میرے ساتھ میرے گھر کیوں نہیں چلتی؟ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ موجود ہے، میرے گھر میں نوکر چاکر بھی ہیں جو تمہارا مکمل طور پر خیال رکھیں گے۔ مریم کی آنکھیں ایک دم آنسوؤں سے لبریز ہو گئی تھی۔ وہ بولی، اگر آپ مجھ پر یہ کرم کر دیں گی تو میں آپ کا احسان عمر بھر نہیں اتار پاؤں گی۔ میں اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر آ گئی تھی۔
گھر پہنچتے ہی میرا استقبال میری بیٹی کی چیخوں نے کیا تھا۔ میرا کلیجہ کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے بھی پھر ہمت کی اور کمرے میں جانے کی بجائے جلدی سے کچن میں گئی تھی۔ وہاں میری ملازمہ کام میں مصروف تھی۔ میں جلدی سے بولی، شریفہ، میں اس لڑکی کو کلینک سے لے کر آئی ہوں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے مکمل بیڈ ریسٹ کروانا ہے، یہ کمرے سے باہر بھی نہ نکلے، جو بھی ضرورت ہو اسے کمرے میں پہنچا دینا۔ وہ لڑکی میری بڑی مشکور تھی، کہنے لگی، آپ میرا جتنا خیال کر رہی ہے شاید کوئی اپنا بھی نہیں کرتا۔ میں نے جلدی سے سر ہلایا اور آگے چلی گئی تھی۔ میں نے اپنی روتی بلکتی بچی کو گود میں لیا تو اسے قرار آ گیا تھا۔ میں نے بخار چیک کیا تو 102 بخار تھا اسے۔ میں نے جلدی سے اپنی بیٹی کے جسم پر ٹھنڈی پٹیاں کی اور اس کو سیرپ دیا تھا۔ وہ میرے ساتھ ہی لگ کر سو چکی تھی۔ میں نے آمنہ کو بستر پر لٹایا اور بولی، جنید، میں کلینک سے ایک بے سہارا لڑکی کو لے کر آئی ہوں۔ وہ حیران ہوئے اور بولے، کیوں، کیا بات ہے؟ میں بولی، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا اور اسے بیڈ ریسٹ کی ضرورت تھی، اس لیے میں اسے گھر لے کر آئی ہوں۔ جنید میری طرف حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ وہ بولے، کومل، اب تم یہ کام بھی کرنے لگی ہو؟ تم جانتی ہو نا مجھے میرے گھر میں کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں ہے۔ وہ ایک غیر لڑکی ہمارے گھر کیسے رہ سکتی ہے؟ میں اپنے شوہر کو قبل از وقت کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے میں بولی، جنید، وہ لڑکی ایک کمرے تک محدود رہے گی، اسے بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، تو پھر وہ ہمارے گھر میں مداخلت نہیں کرے گی۔ تب جنید چونک گئے تھے۔ وہ بولے، کیا اس کی طبیعت اس قدر خراب ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ بولے، ٹھیک ہے، میں یہ مفت کا مہمان تب تک برداشت کروں گا جب تک وہ میرے معاملات سے دور رہے گا۔ میں بولی، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اگلے دن میں نے کلینک سے چھٹی کر لی تھی، کیونکہ میری بچی ابھی تک مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اسے ماں کی ضرورت تھی۔ ویسے بھی میرے شوہر کو ایک بہت ضروری میٹنگ میں جانا تھا۔ میں بچی کو ملازموں کے حوالے کر کے نہیں جا سکتی تھی، میں گھر پر ہی رہی تھی۔ میں نے شریفہ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا کہ مریم بی بی کو اس کے کمرے تک محدود رکھنا ہے۔ اگر وہ کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے یا کسی قسم کی کوئی اور ایکٹیویٹی کرے تو مجھے ہر حال میں انفارم کرنا ہے۔ شریفہ میری بہت پرانی ملازمہ تھی، اس لیے مجھے اس پر 100% یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ کسی قسم کی اونچ نیچ نہیں کر سکتی۔ رہی بات مریم کی، تو وہ میرے لیے بالکل ایک انجان لڑکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ پھر جس رات وہ میرے کلینک آئی تھی، اس کے پیچھے آنے والے 7 لڑکوں کو بھی میں نہیں بھولی تھی۔ وہ اوباش سے لڑکے لگ رہے تھے۔ مجھے قابل یقین ہے کہ مریم ان لڑکوں سے چھپتی پھر رہی تھی۔ اس چیز سے تو میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ مریم ان لڑکوں کو جانتی تھی۔ اگر جانتی نہ ہوتی تو کبھی بھی وہ اس کے پیچھے یوں میرے کلینک تک نہ آ جاتے۔ اور پھر جب میں نے اس کے پیٹ سے قمیض اٹھائی تھی تو میں بھی لرز کر رہ گئی تھی۔ خیر، میں نے ان باتوں کا ذکر نہ تو اپنے شوہر سے کیا تھا اور نہ ہی ملازمہ سے کیا تھا، بلکہ میں نے تو مریم پر بھی یہ راز آشکار ہونے نہیں دیا تھا کہ میں اس کے متعلق جان گئی ہوں، نہیں تو وہ اس حالت میں میرے گھر سے چلی جاتی۔ میں مریم کا ہر ممکن حد تک خیال رکھتی تھی۔ اکثر جب میں رات کے وقت گھر واپس آتی تو مریم میرے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ وہ مجھ سے ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی۔ مریم اس قدر خوبصورت تھی کہ اس کا حسن دیکھ کر ہی دنگ رہ جاتی تھی۔ اب سب کچھ اچھا بھلا جا رہا تھا، مگر اتوار والے دن جب جنید بھی گھر میں ہی موجود تھے تو مریم اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ میری 3 سال کی بیٹی نے ادھم مچایا ہوا تھا۔ وہ یہاں وہاں بھاگتی پھر رہی تھی۔ تبھی مریم میرے پاس آ کر بولی، باجی، آج میرا دل پکوڑے کھانے کو کر رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں پکوڑے بنا لوں؟ میں مسکرا دی اور بولی، مریم، میں ڈاکٹر ہوں نا، اس لیے میں تمہاری کنڈیشن سے اچھی طرح سے واقف ہوں، تمہیں کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ہاں، البتہ میں شریفہ سے کہہ کر تمہارے لیے پکوڑے بنوا لیتی ہوں۔ مریم مسکرانے لگی تھی۔ وہ بولی، باجی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرا اس قدر خیال رکھتی ہیں، مگر میرے پکوڑے بنانے کی ریسیپی ذرا مختلف ہے، آج میرا دل خود بنا کر کھانے کو کر رہا ہے۔ میں بولی، تم شریفہ کو بتا دو اپنی ریسیپی۔ اس سے قبل کہ میں مریم سے کچھ بولتی، جنید بولے، کیا ہو گیا ہے کومل؟ مہمان پر اس قدر پابندیاں نہیں لگاتے۔ جاؤ مریم، تم کچن میں چلی جاؤ، اور ہاں، اگر اپنے ہاتھوں کے پکوڑے ہمیں بھی چکھا دو گی تو بہت مہربانی ہوگی۔ میں نے جنید کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی، جیسے ان کے مرجھائے ہوئے وجود میں جان پڑ گئی ہو۔ اچانک میرے دل کو بہت عجیب سا لگا تھا۔ میں جنید سے واقف تھی، وہ دل پھینک قسم کے انسان نہیں تھے، بلکہ ہماری شادی کو 5 سال ہونے والے تھے۔ ان 5 سالوں میں میں نے ان میں کوئی بھی برائی نہیں دیکھی تھی۔
پھر بھی میرے دل میں کچھ عجیب سے وسوسے سر اٹھانے لگے تھے۔ میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مریم پکوڑوں کے ساتھ کچن سے نکل آئی تھی۔ اس کے آتے ہی جنید پھر سے جی اٹھے تھے۔ وہ بولے، واہ مریم، تم تو بہت سگڑ نکلی، مجھے توقع نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی پکوڑے بنا لو گی۔ ایک میری بیوی ہے جو ایک آملیٹ بنانے میں پورا گھنٹہ لگا دیتی ہے۔ وہ اپنی بات سے خود ہی محفوظ ہونے لگے تھے۔ پھر مریم اور جنید آپس میں ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگے تھے۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ میں وہاں پر موجود ہوں۔ تب میں ایک دم غصے سے بولی تھی، اٹھو مریم، اپنے کمرے میں جاؤ، اب شام تک بیڈ سے اٹھنا بھی مت۔ مریم پھیکی سی پڑ چکی تھی، جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی جنید پھر سے اپنے موبائل پر مصروف ہو چکے تھے۔ اب خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ میں مزید مریم کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر مجھے اس سے بہت بڑا فائدہ ملنے والا تھا۔ میں یہ فائدہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ جنید کو تو کسی نہ کسی طرح لگام ڈال ہی لوں گی، بس میں مریم کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اب میں نے چوکیدار سے کہہ دیا تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تم نے مریم کو میری اجازت کے بغیر اس گھر سے نکلنے نہیں دینا۔ اگر تمہارے صاحب بھی کہیں تو بھی تم نے تب تک اسے یہاں سے نہیں نکلنے دینا جب تک میرے آرڈرز نہ آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ میں شریفہ سے کہنا چاہتی تھی کہ تم میری غیر موجودگی میں جنید اور مریم پر نظر رکھنا۔ جنید 6 بجے کام سے واپس آ جایا کرتے تھے، جبکہ مجھے رات 8 بجے تک گھر لوٹنا ہوتا تھا۔ میرے پیچھے 2 گھنٹوں میں بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ مریم ایک عام سی لڑکی سے میرے گھر اور شوہر کی مالکن بن سکتی تھی۔ میں ان کی پہرہ داری کرنا چاہتی تھی، مگر ایک ملازمہ سے میں یہ سب کہتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ میں کیسے شریفہ سے کہہ دیتی کہ میں جس لڑکی کو خود لے کر آئی ہوں، نہ تو مجھے اس پر یقین ہے اور نہ ہی میں نے جس مرد کے ساتھ 5 سال گزار دیے ہیں میں اس پر بھی بھروسہ کر سکتی ہوں۔ اس لیے میں نے یہ بات ان سے نہیں کہی تھی۔ میں نے سوچا کہ جنید ایک سمجھدار انسان ہے، وہ ہرگز میری جگہ ایک انجان لڑکی کو نہیں دے سکتا۔ آج میں کام پر تو آئی تھی، مگر میرا دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے اپنا کلینک وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ میں گھر پہنچی تو سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا تھا۔ جنید بیٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا، شریفہ کچن میں کام کر رہی تھی، مریم اپنے کمرے میں تھی۔ میں کچن میں چلی آئی تھی۔ میں نے شریفہ سے پوچھا کہ آج کیا بنایا ہے، تو وہ بولی بریانی بنائی ہے۔ میں چونک گئی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں بریانی ہفتے کی رات ہی بنا کرتی تھی اور آج منگل تھا۔ میں بولی، کیوں آج بریانی کیوں بنا لی تم نے؟ وہ بولی، بی بی جی مریم بی بی کہہ رہی تھی کہ بریانی کھانی ہے۔ میں چڑ کر بولی، تو تم نے اسے بتایا نہیں کہ ہمارے گھر میں ہفتے میں بریانی بنتی ہے؟ تو وہ بولی، جی بی بی جی میں نے کہا تھا، مگر جنید صاحب بولے کہ جیسے مریم بی بی کہہ رہی ہیں ویسے ہی کرو۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ پھر شریفہ نے ادھر ادھر دیکھا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کوئی راز کی بات بتانا چاہ رہی ہو۔ میں بولی، کیا بات ہے شریفہ؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، بی بی جی آج صاحب 4 بجے ہی گھر آ گئے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ طبیعت خراب تھی، آرام کرنے گھر آ گیا، مگر تب سے لے کر اب تک مریم اور صاحب جی لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ اب جب کہ آپ کے آنے کا وقت ہوا تو صاحب جی بہانہ بنا کر اٹھ گئے، تو مریم اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ مزید بولی، بی بی جی اس طرح کی جوان اور حسین لڑکی آپ کو اپنے گھر میں نہیں لانا چاہیے تھی۔ اب اگر خدا ترسی کر کے لے ہی آئی ہے تو اسے جلد از جلد چلتا کرے، نہیں تو بہت پچھتائیں گی۔ میرا تو سر گھوم گیا تھا۔ میں نے تو یہی سوچ کر خود کو تسلی دی ہوئی تھی کہ میں بلا وجہ شک کر رہی ہوں، لیکن اگر یہ صرف میرا شک ہوتا تو شریفہ بھی وہی چیز نوٹس نہیں کرتی جو میں نے کی تھی۔ میں بولی، شریفہ تم فکر مت کرو، میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ خیر مجھے غصہ تو بہت تھا جنید پر، مگر میں نے ظاہر نہیں کیا تھا اور نہ ہی انہیں یہ بتایا تھا کہ میں جان گئی ہوں، جو آج آپ وقت سے پہلے گھر پہنچے ہوئے ہیں۔ خیر میں جنید کے پاس جا کر بیٹھ گئی تو وہ مجھ سے باتیں کرنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ آج وہ کچھ زیادہ اچھا بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں جانتی ہوں مرد جب باہر کچھ گڑبڑ کرنے کی خواہش رکھنے لگے نا تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ایک دم سے بہت اچھے ہو جایا کرتے ہیں، تاکہ ان کی بیویاں اس نئی نویلی محبت میں کھو کر اپنے شوہر کی پہرہ داری کرنا بھول جائیں۔ خیر کھانے کا وقت ہوا تو جنید شریفہ سے بولے، جاؤ جا کر مریم کو بلا لاؤ، کیونکہ مریم کا بھی بریانی کھانے کو دل کر رہا تھا۔ میں بولی، جنید یہ ہمارا فیملی ڈنر ہے، ہم تیسری لڑکی کو اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ تب جنید بولے، کومل تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ بے آسرا لڑکی ہے، مجھے اس پر ترس آتا ہے، کیا ہوا اگر ہم اس کی فیملی بن جائیں؟ میں نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، جنید یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا،
کہ وہ لڑکی ترس کے قابل ہی نہ ہو۔ جنید ایک دم غصے سے بولے تھے، بس بہت ہو گیا کومل، تم کیوں اس معصوم لڑکی کے بارے میں دل میں غلط گمانی ڈال رہی ہو؟ پھر سے وہ شریفہ سے کہنے لگے، جاؤ لے آؤ مریم کو۔ وہ مریم کو لینے چلی گئی تھی۔ جنید کے اس رویے نے مجھے اندر سے چھلنی کر دیا تھا، اس لیے میں بس خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مریم آ گئی اور پھر سے جنید اور مریم کی باتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ خیر اگلی صبح میں کلینک جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ جنید بھی تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ جنید کے جاتے ہی میں گھر کے حلیے میں واپس پلٹ آئی تھی۔ میں گھر میں رہ کر مریم اور جنید پر نظر رکھنا چاہتی تھی۔ خیر آج شام 3:30 بجے کے قریب مجھے جنید کی گاڑی کی آواز سنائی دی تھی۔ میں جلدی سے کچن میں جا کر چھپ گئی تھی۔ مریم کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں نے آج چھٹی کی ہوئی ہے، اس لیے شاید وہ بھی جنید کی گاڑی کی آواز پر کان لگائے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی جنید گھر میں داخل ہونے لگے، مریم جلدی سے اپنے کمرے سے نکل آئی اور لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی اور مصروف سے انداز میں ٹی وی دیکھنے لگی تھی۔ جنید کی نظر جب مریم پر پڑی تو وہ کھل اٹھے تھے۔ جنید اس کے سامنے والے صوفے پر آ کر وراجمان ہو چکے تھے۔ میں ان دونوں کی باتیں سننے لگی تھی۔ تب مریم بولی، جنید آپ نے کومل باجی کو سونے کی کوئی چیز تحفے میں نہیں دی کیا؟ جنید مسکرا کر بولے، میں نے اس سے بہت کچھ گفٹ کیا ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، کیونکہ میں نے باجی کے ہاتھ میں کبھی سونے کی کوئی چیز نہیں دیکھی، نہ جانے وہ پہنتی کیوں نہیں ہے۔ جنید کا منہ بن گیا تھا۔ وہ بولے، میری بیوی انتہائی بدذوق ہے۔ میں تو جنید کے الفاظ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اگر مجھے آپ جیسا مرد سونے کی کوئی چیز بلکہ پیتل کی بھی کوئی چیز تحفے میں دے تو میں اسے دل سے لگا کر رکھوں گی۔ پھر وہ بولی، جنید کیا میں آپ کی بیوی کے زیورات دیکھ سکتی ہوں؟ جنید کہنے لگا، ہاں ہاں کیوں نہیں، مگر وہ کمرے میں پڑے ہیں۔ مریم بولی، تو چلے آئیں، آپ کے بیڈ روم میں جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ جنید نے یہ بات سنی تو اس کی بانچیں کھل گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھے اور مریم کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی کچن سے باہر نکلی تھی۔ اب میں کمرے کا منظر اس کھلے دروازے سے دیکھ رہی تھی۔ جنید نے میرا سارا لاکر مریم کے سامنے ڈال دیا تھا۔ وہ آنکھوں میں امید بھر کر بولی، میں یہ سب سامان ایک دن کے لیے اپنے پاس رکھ لوں کیا؟ میں محسوس کرنا چاہتی ہوں کہ جب انسان کے پاس سونے اور ہیرے کے زیورات موجود ہوں تو وہ کیسا محسوس کرتا ہے۔ جنید مسکرا کر بولے، ہاں ہاں کیوں نہیں، تم لے جاؤ اپنے کمرے میں۔ میں تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، نہ جانے جنید یہ کیسی بچکانہ حرکتیں کر رہے تھے۔ مریم خوشی خوشی میرا سارا سامان لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تب میں گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں گھر واپس آئی تھی۔ میں نے یہ ظاہر کیا تھا کہ میں ابھی کلینک سے واپس آئی ہوں۔ جنید میری طرف دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ میں بولی، آج آپ وقت سے پہلے گھر آ گئے؟ ان سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر بعد اپنے کمرے میں جا کر پولیس کو کال کر لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس میرے گھر آ گئی تھی۔ جنید بہت پریشان ہو گئے تھے۔ وہ بولے، یہ پولیس ہمارے گھر کیوں آئی ہے؟ میں بولی، جنید میرے سونے کے زیورات نہیں مل رہے تھے، اس لیے میں نے پولیس کو بلایا ہے۔ جنید بہت زیادہ گھبرا گئے تھے۔ میں نے مریم کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ SHO مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے تھے۔ وہ بولے، تمہاری بہادری قابل دید ہے۔ پھر انہوں نے مجھے 50 لاکھ روپے دیے اور چلے گئے تھے۔ جنید ابھی تک صدمے کی حالت میں تھے۔ وہ بولے، یہ سب کیا ہوا ہے؟ تب میں نے اپنا موبائل جنید کے سامنے کر دیا تھا، جس میں مریم کی تصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ جس نے بھی اس ملازمہ کا پتہ ہمیں دیا اسے 50 لاکھ روپے انعامی رقم دی جائے گی۔ جنید ہکا بکا بیٹھے ہوئے تھے۔ تب میں بولی، جنید جس رات یہ لڑکی میرے کلینک آئی تھی میں اسے پہچان گئی تھی۔ اس کے پیچھے 7 لڑکے بھی آئے تھے، شاید وہ بھی انعام کی رقم کے چکر میں تھے۔ میں اسے اپنے گھر لے آئی۔ میں نے پہلے ہی دن پولیس کو انفارم اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ میں اس لڑکی کو ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ لڑکی گھر کا ماحول پا کر برائی سے توبہ کر لے، مگر اس نے تو میرے ہی گھر میں نقب لگانے کی کوشش کی تھی، اس لیے میں نے پولیس کو بلا لیا۔ جنید بولے، توبہ، وہ شکل سے کتنی معصوم لگتی تھی اور نکلی کیا؟ تب میں بولی، جنید معصوم صرف وہی عورت ہوتی ہے جس سے آپ کا نکاح ہوا ہو، جو آپ کے بچوں کی ماں ہو۔ اس کے علاوہ ہر عورت سے بچنا چاہیے۔ میں جنید پر بہرے گہرے طنز بھی کر سکتی تھی، مگر میں انہیں شرمندہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اب میں عمر بھر جنید پر بھروسہ نہیں کر پاؤں گی۔ انعامی رقم تو مجھے مل گئی ہے، مگر اب میں بے سکون ہو چکی ہوں۔ اب مجھے ہر لمحہ اپنے شوہر پر شک رہنے لگا ہے کہ وہ نہ جانے کب بدل جائیں۔ مگر شریفہ کہتی ہے کہ بی بی جی صاحب کو بہت ہی بڑا سبق مل گیا ہے، اب عمر بھر کسی عورت کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔
میں امید کرتی ہوں کہ شریفہ کے الفاظ سچ ثابت ہو جائیں اور میرا شوہر ہمیشہ کے لیے سدھر جائے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت، حقارت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔